سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق فردوسی کی شہرت جب محمود غزنوی تک پہنچی تو اس نے اسے بلایا، شعر سنے اور وعدہ کیا تم جب شاہ نامہ مکمل کر لاؤ گے تو میں تمہیں ہر شعر کی حفظ سونے کی ایک اشرفی دوں گا۔ فردوسی خوش ہو گئے۔ اس نے دن رات ایک کر کے شاہ نامہ مکمل کیا اور اسے گھوڑے پر لاد کر غزنی پہنچ گیا۔ اس دن بادشاہ کا موڈ خراب تھا، اس نے فردوسی کو چاندی کے 20,000 سکے دے کر ٹرکا دیا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، وہ سیدھا حمام میں گیا، مساج کرایا اور 20,000 سکے ملشی کو دے کر طیوس پہنچ گیا اور باقی زندگی محمود غزنوی کے ہجوم میں گزار دی۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی، محمود غزنوی ایک بار ہندوستان کی مہم سے واپس آ رہا تھا، راستے میں اسے کسی مصاحب نے ایک شعر سنا دیا۔ وہ شعر سے انتہائی متاثر ہوا اور پوچھا یہ کس کی تخلیق ہے؟ مصاحب نے بتایا اس کا خالق فردوسی ہے۔ محمود غزنوی کو اپنا وعدہ یاد آ گیا، وہ بہت ندام ہوا اور اس نے اسی وقت 80,000 سونے کے سکے گھوڑوں پر لدوائے اور طوس بھجوا دیے۔ لیکن غزنوی کی رقم فردوسی کی نصیب میں نہیں تھی۔ سونے سے لدے وہ گھوڑے جب طیوس پہنچے تو شہر کے دوسرے دروازے سے فردوسی کا جنازہ نکل رہا تھا۔ فردوسی کا مقبرہ طیوس شہر کے قدیم حصے میں ایک بڑے باغ میں قائم ہے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی فردوسی اور ہارونیہ کے سائن بورڈ نظر آنے لگتے ہیں۔ مقبرہ شاندار ہے اور یہ ایران کی قدیم عمارتوں کی طرح چکور ہے۔ شاہ نامہ کے اشعار مقبرے کی سنگی سیلوں پر کندہ ہیں۔ عمارت کے ساتھ سیڑھیاں تہہ خانے میں اترتی ہیں۔ فردوسی کی قبر بیسمنٹ میں ہے۔ پورا کمپلیکس ستونوں پر کھڑا ہے جو اس کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ قبر کے ساتھ ساتھ دیواروں پر شاہ نامہ کے مختلف کردار پینٹ ہے، رستم اور سیراب کی لڑائی اور پھر زخمی سیراب بھی کندہ ہے۔ مقبرے کے ساتھ فردوسی کا میوزیم ہے جس میں اس زمانے کی اشیاء رکھی ہیں۔ شاہ نامہ کے قدیم والیوم اور رستم اور سیراب کی پینٹنگز بھی ہیں۔ کمپلیکس کے آخر میں شہر قدیم کی فصیل کے کچھ حصے قائم ہیں۔ اس زمانے میں اینٹوں کی 8-10 فٹ چوڑی فصیل بنا کر اس پر مٹی کا لیپ کر دیا جاتا تھا۔ وہ دیوار آج بھی موجود ہے، دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ ہم واپس جانے لگے تو کچھ لوگوں کو عقیدت سے زمین پر بیٹھے دیکھا۔ پتہ چلا یہ ایران کے مشہور گلوکار محمد رضا شجریہ کی قبر ہے۔ وہ ماڈرن اور لیبرل گلوکار تھا اور مذہبی پابندیوں کے خلاف تھا۔ یہ 2020 میں فوت ہوا اور اسے اس کی وصیت کے مطابق فردوسی کے کمپاؤنڈ میں دفن کر دیا گیا۔ درجنوں لڑکے اور لڑکیاں روزانہ اس کی قبر پر آتے ہیں اور پھول چڑھاتے ہیں۔ امام غزالی بھی طیوس سے تعلق رکھتے تھے اور یہ اسی شہر میں مدفون ہوئے۔ ان کی قبر شہر کی فصیل سے باہر ان کے گاؤں میں تھی۔ امام غزالی کا گاؤں ختم ہو گیا، صرف ان کی قبر بچی ہے اور یہ بھی ہمیں بڑی مشکل سے ملی۔ قبر کی حالت خراب اور تعویذ شکستہ تھا۔ ہم نے وہاں کھڑے کھڑے دعا کی۔ غزالی دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے بجٹ کا تصور دیا تھا اور علم کو دین اور دنیا 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ وہ اپنے دور میں بھی لوگوں سے مار کھاتا رہا اور مرنے کے بعد بھی اس کی قبر زمانے کے تھپڑے کھا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر دل بوجھل ہو گیا۔ ہم واپسی پر ہارونیہ رک گئے۔ یہ ہارون رشید کے زمانے کی خوبصورت عمارت تھی۔ اس میں کبھی درسگاہ ہوتی تھی۔ امام غزالی بھی اس درسگاہ میں پڑھتے اور پڑھاتے رہے تھے۔ عمارت کے سین میں غزالی کی علامتی قبر تھی، لیکن اصل قبر اس سے دور شہر کی فصیل سے بیر ہے۔ یہ عظیم شہر تاؤ آزماؤ اور وقت نے برباد کر دی۔ صرف 2 قبریں اور ہارون رشید کا محل بچا ہے اور بس۔ ہم واپسی پر مشہد میں نادر شاہ افشار کے مزار پر بھی رکے۔ نادر شاہ امام رضا کے حرم سے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر مدفون ہے۔ عمارت کے سامنے نادر شاہ کا سیاہ رنگ کے سنگی مجسمہ لگا ہوا ہے جس میں وہ گھوڑے پر بیٹھ کر ہوا میں کلہاڑا لہرا رہے ہیں اور اس کے دشمن اسے رسیوں سے کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ افشار قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، گڈیریا تھا۔ صفی بادشاہ سلطان حسین کی فوج میں بھرتی ہوا اور ترقی کرتا ہوا ایران کا بادشاہ بن گیا۔ وہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی فوج کا مالک تھا۔ اس کا لشکر 4 لاکھ جوانوں پر مشتمل تھا۔ اس نے 1739 میں ہندوستان پر حملہ کیا۔ کرنال کے مقام پر جنگ ہوئی۔ مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کو شکست ہوئی اور دلی پکے پکائے پھل کی طرح نادر شاہ کی گود میں آ گری۔ وہ دلی پہنچا اور محمد شاہ سے تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا لے لیا۔ اس کے سپاہیوں نے بھی یہی بار کر دلی کو لوٹا۔ تاریخ لکھتی ہے دلی میں اتنا خون بہا کہ نادر شاہ کے گھوڑے کے سم انسانی خون میں ڈوب گئے۔ نادر شاہ کے قیام کے دوران بھی بے شمار واقعات پیش ہوئے۔ مثلاً محمد شاہ نے اسے انتہائی مقوی معجون پیش کی۔ اس کی آدھا چمچ
ایک دن کے لیے کافی تھی، لیکن نادر شاہ اسے حلوہ سمجھ کر پورا مرتبان کھا گیا، جس کے نتیجے میں اسے خونی پیچس لگ گئے۔ دلی کے ایک بزرگ حکیم کو بلایا گیا۔ حکیم صاحب نے سب سے پہلے نادر شاہ کو ڈانٹ کی، اس کی طبیعت ٹھیک کر دی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا، کیونکہ شہر میں لاشوں کے انبار لگے تھے۔ اس فضا میں ایک بوڑھا طبیب بادشاہ کو لعن طعن کر رہا تھا۔ نادر شاہ اس کی جرأت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسے ایران آنے کی دعوت دے دی، مگر حکیم نے صاف انکار کر دیا۔ نادر شاہ کا کہنا تھا، مجھے پوری دلی میں صرف ایک مرد ملا اور وہ یہ حکیم تھا، باقی سب خواجہ سرا تھے۔ وہ اس حکیم کے بعد دلی کی ایک کنیز سے بھی بہت متاثر ہوا۔ محمد شاہ نے اسے اپنی ایک کنیز پیش کر دی، وہ انتہائی خوبصورت اور سلیقہ شعر تھی۔ نادر شاہ اس کا عاشق ہو گئے اور اسے بھی ایران لے جانے کا قصد کر لیا، مگر کنیز نے بھی دلی چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ نادر شاہ نے اسے لالچ بھی دیا اور ڈرامایا دھمکایا بھی، مگر کنیز کا جواب تھا، ذل الہی، آپ خواہ میرے ٹکڑے کر دیں لیکن میں دلی نہیں چھوڑوں گی۔ نادر شاہ اس کی جرأت کو بھی سلام کرنے پر مجبور ہو گیا۔ محمد شاہ نے اپنی ایک شہزادی نادر شاہ کے صاحبزادے کے عقد میں دے دی۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی تو محمد شاہ کے وکیل نے مغل سلطنت کا پورا شجرہ بیان کر دیا۔ وہ شاہ ابن شاہ قسم کا تھا، لیکن جب وہ دولہے کی باری آئی تو شجرہ ایک نسل کے بعد رک گیا اور دولہا شرمندہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر نادر شاہ اٹھا، تلوار نکالی اور ہوا میں لہرا کر نگاہ خاں سے بولا، لکھو، شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر۔ اس کے کہنے کا مطلب تھا، دنیا میں طاقت سے بڑا کوئی شجرہ نہیں ہوتا۔ نادر شاہ نے ایران میں افشار سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کی سلطنت میں ایران، عراق، آدھا افغانستان اور ہندوستان شامل تھا، لیکن نادر شاہ کی سلطنت کا اختتام بہت افسوسناک ہوا۔ اس کی فوج کے دو حصے تھے، ایک حصے کا کمانڈو احمد شاہ ابدالی تھا، یہ حصہ افغان سپاہیوں پر مشتمل تھا، دوسرا حصہ ایرانیوں پر مشتمل تھا اور اس کا کمانڈو ایرانی تھا۔ نادر شاہ کو خطرہ تھا کمانڈو اسے قتل کر دے گے، لہذا وہ ذرا بختر پہن کر، ہاتھ میں تلوار لے کر اور خیمے میں گھوڑا تیار کر کے سوتا تھا۔ لیکن اس بندوبست کے باوجود وہ 20 جون 1747 کو کوچان شہر کے قریب اپنے خیمے میں سویا اور اسے اس کے اپنے گارڈ نے قتل کر دیا۔ اس کا سر قلم کر کے خیمے سے باہر پھینک دیا گیا اور 3 گھنٹے بعد صورتحال یہ تھی، پورے میدان میں صرف ایک خیمہ تھا اور اس میں نادر شاہ کی لاش پڑی تھی، جبکہ ساری فوج خیمے اکھاڑ کر اپنے اپنے وطنوں کو روانہ ہو چکی تھی۔ نادر شاہ نے اپنی زندگی میں مشہد میں اپنا مزار بنوایا، اسے کوچان سے لا کر مشہد میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے علی قلی نے عادل شاہ کے نام سے سلطنت سنبھالی، مگر 1 سال میں اس سلطنت کے 3 بادشاہ تبدیل ہو گئے اور اس کے بعد پوری سلطنت تتر بتر ہو گئی۔ اس کے بعد زند اور قاجار خاندان اور قاجاروں نے اس کا پورا مقبرہ اکھاڑ دیا۔ یہ مقبرہ بار بار تباہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ شاہ ایران نے اپنے آرکیٹیکٹ دوست کو ذمہ داری سونپی اور اس نے 1963 میں نیا مقبرہ بنایا۔ مقبرے کی تعمیر کے دوران دنیا کے امیر ترین اور مضبوط ترین کمانڈر کی گلی سڑی ہڈیاں نکل آئیں۔ ان ہڈیوں کو تابوت میں جمع کر کے دوبارہ جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا گیا۔ میں بڑی دیر تک اس کی قبر پر کھڑا رہا اور یہ سوچتا رہا، انسان بھی کیا چیز ہے۔ یہ خود کو خدا سمجھ کر شمشیر ابن شمشیر کے نعرے لگا بیٹھا تھا اور آخر میں کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ خاک کی مٹی بن کر زمین پر پڑا ہوتا ہے اور میرے جیسے معمولی لوگ جوتوں سمیت اس کی قبر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں اس دن کسی اسکول کا ٹور آیا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا، بچے اس کی قبر بھی پھلانگ رہے تھے اور اس کے سرانے بیٹھ کر تصویر بنوا رہے تھے۔ یہ تھی نادر شاہ افشار کی اصل اوقات۔